بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکوریا پاک ہے یا ناپاک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم لیکوریا سے متعلق چند اہم مسئلہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہوگا کہ کیا لیکوریا پاک ہے یا ناپاک۔ دوسرا ہمارا مسئلہ ہوگا کہ کیا لیکوریا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ ہوگا کہ جس کو مسلسل لیکوریا جاری ہو اس کی نمازوں اور کپڑوں کی پاکی کا کیا حکم ہوگا۔ تو ناظرین، یہ بغیر کسی تاخیر کے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، طبی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق عموماً عورتوں کو دو طرح کا لیکوریا آتا ہے۔ پہلا قسم، لیکوریا کا پانی بالکل سفید، پتلا اور بے بو ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا بدبو نہیں ہوتا ہے۔ اس قسم کا لیکوریا پاک ہے۔ اس سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی جسم اور کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کے لیکوریا کے مسلسل جاری رہنے سے نمازوں اور کپڑوں کی پاکی کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ وہ رطوبت ہے جو طبعی طور پر پیدا ہوتی ہے، جو پاک بھی ہے اور اس میں کوئی ناپاک چیز مثلا خون، پیپ، منی، مزی وغیرہ شامل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے منہ سے تھوک طبعی طور پر پیدا ہوتی ہے اور وہ بالکل پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا لیکوریا کا دوسرا قسم، لیکوریا کا پانی گاڑھا، بدبودار اور سفید یا گاڑھا میٹھیالا یا گاڑھا پیلا ہوتا ہے۔ اس قسم کے لیکوریا کو احتیاطاً ناپاک اور وضو توڑنے والا قرار دیا جائے گا، اور کپڑوں اور جسم پر لگنے سے کپڑے اور جسم دونوں ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انفیکشن کی وجہ سے یعنی بیماری کی وجہ سے بدبودار اور گاڑھا ہوتا ہے۔ تو اس میں اس بات کا احتمال اور ظن موجود ہے کہ اس میں انفیکشن کی وجہ سے زخم کا خون یا پیپ یا پانی وغیرہ اس لیکوریا کے ساتھ مل گیا ہو، اور اس قسم کے لیکوریا کا بدبودار، گاڑھا، میٹیالا اور پیلا وغیرہ ہونا اس بات کے احتمال و گمان کے لیے کافی ہے کہ اس میں زخم کا خون یا پیپ یا پانی وغیرہ شامل ہو گیا ہوگا۔ لہذا اس قسم کے لیکوریا کو احتیاطی طور پر ناپاک قرار دیا جائے گا اور وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ جس طرح کسی بیماری اور انفیکشن کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلے تو فقہائے کرام علیہ الرحمہ نے اسے ناپاک اور وضو توڑنے والا قرار دیا ہے۔ دوسری قسم کا بدبودار لیکوریا چونکہ ناپاک ہے، لہذا اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کے اس حصے کو پاک کرنا ضروری ہوگا، اور اگر اس کی مقدار 1 درہم سے زیادہ ہے تو کپڑے کو پاک کرنا فرض ہے، اور اگر کپڑے کو پاک کیے بغیر اس میں نماز ادا کر لی تو اس میں نماز بالکل بھی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر اس لیکوریا کی مقدار 1 درہم کے برابر ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اگر پاک کیے بغیر نماز ادا کر لی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ سے نماز ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو کپڑا دھونا سنت ہے۔ اگر بغیر کپڑا دھوئے نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت اور مکروہ تنزیہی ہوگی۔ تاہم اگر یہ دوسری قسم والا لیکوریا کسی کو اتنا زیادہ ہو کہ کسی نماز کے مکمل وقت میں اسے اتنا وقفہ بھی نہ ملے جس میں وہ وضو کر کے پاکی کی حالت میں اس وقت کی فرض نماز ادا کر سکے، تو وہ معذور کے حکم میں ہوگی۔ اور معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں 1 مرتبہ وضو کر لے اور پھر اس سے وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے۔ اگر وضو کے بعد لیکوریا کی رطوبت کے علاوہ کوئی اور وضو توڑنے والی چیز پائی گئی تو دوبارہ وضو کرے، ورنہ دوبارہ وضو کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ مسئلہ پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔